بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنا عنوان بیان کریں۔ حافظ تلاوت طارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نسب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه المسلم۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں نظام زندگی جو گردش ایام کی طرح ہے، نظام زندگی جو دن کے اجالے کی طرح ہے، نظام زندگی جو رات کی تاریکی کی طرح ہے، نظام زندگی جو خوشیوں کی بہار اور دکھوں کی خزاں کی طرح ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہار تو بہار ہوا کرتی ہے، اصل مسئلہ تو خزاں کا مسئلہ ہے کہ جب انسان پر دکھ چھائے ہوں، غم چھائے ہوں، دکھوں کے پہاڑ انسان پر چھائے ہوں، تو ایسے میں انسان کیا کرے؟ سارے منہ موڑنے والے ہوں لیکن دکھ بانٹنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، what should a person do؟ انسان کرے تو کیا کرے آخر کہ وہ دکھ، یہ درد، یہ پریشانیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ آئیے ان اسباب کی جانب جو ہمارے درمیان حائل ہونے والے دکھ، درد، پریشانیاں، ان سب سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 1 ہے عقیدے کی اصلاح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جو کوئی مصیبت، دکھ، درد، پریشانی انسان کو آتی ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جو شخص ایمان لایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت کے نور سے نواز دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب مخالف دشمن کا رعب و دبدبا، فیئر اینڈ پینک، ظلم و سنگدلی، خوف و ہراس بن کر انسان کے اوپر چھا جائے تو ایسے میں انسان کا یہ فیت ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انسان کا کامل یقین اللہ پر، سب دکھ، درد، پریشانیاں یہ دور ہو سکتی ہیں اگر انسان کا کامل یقین اللہ پر ہوا تو۔ نمبر 2 ہے کفارہ گناہ پر یقین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما يصيب المسلم من نسب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم، حتیٰ کہ انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اس کے لیے۔ نمبر 3 ہے آخرت کی فکر کرنا۔ ہمیں ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ آخرت کی فکر بھی دکھوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے، فرماتے ہیں: اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ السَّمَاءَ۔ کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، کیا پتا کس موڑ پہ آ کر تیری زندگی کی شام ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کی فکر بھی دکھوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان مشکلوں کا مارا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، دل پر بوجھ لیے زندگی کی سانسیں گن رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے بات کرنے میں ہچکچا رہا ہوتا ہے، دکھ، درد، ان پریشانیوں سے نجات کا متلاشی ہوتا ہے، اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عقیدے کی اصلاح، اللہ پر کامل یقین، دکھ اور درد، ان سب پریشانیوں کا آنا، اللہ پر ایمان و یقین رکھنا، عقیدے کی اصلاح کرنا، آخرت کی فکر کرنا،
کثرت سے استغفار کرنا، یہ سب چیزیں، ان سب اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان سب کا اہتمام پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہیے، پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، تبھی انسان سے وہ دکھ، وہ درد، وہ پریشانیاں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذکار پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے اور آپ کے دکھ اور درد، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء